کہ جس کا پرانا نام آج کل تو مکہ بولتے ہیں نا ہم لوگ، مکہ مکرمہ، لیکن قرآن یہ بتلاتا ہے، دوسرا سپارہ پہلا رکوع ہے، اس کا پرانا نام بکہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار مدینے کی اور مکے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب آپ بھی جائیں نا تو اگر آپ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آنے کے لیے جہاں پر بدو لوگ زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر اس سٹینڈ میں کھڑے ہوں گے تو وہ مکہ نہیں کہتے۔ اب بھی جو پرانے بدو ہیں نا وہ بکہ 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 کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا اصل نام بکہ تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ قرآن پاک آپ دیکھیں، دوسرا سپارہ ہے، پہلا صفحہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ اللہ کہتا ہے ہم نے جو لوگوں کے لیے نا سب سے پہلا جو اس زمین کے اوپر گھر بنایا نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ بکہ ہے، وہ مکہ ہے، اب جس کا نام مکہ ہے۔ بہرحال نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا میلاد بسعادت یہاں پر ہوتی ہے۔ بہت آپ اکثر جانتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندگی کا ایک حصہ یہاں پر گزارا، لوگوں کو دعوت دی، اپنے بھی پرائے بھی دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ اس قدر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کے جانثار صحابہ پر اس قدر زندگی کے شب و روز سخت اور ٹائٹ کر دیے کہ آپ نہ چاہنے کے باوجود بھی آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے پاک پیغمبر اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے رسول مکہ سے جب نکل رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار آپ گردن کو پیچھے کر کے تو مکے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اے میرے پیارے مکہ، میرا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن یہاں پر رہنے والوں نے، یہاں کے سرداروں نے، مشرکین نے، کفار نے میرا رہنا یہاں پر محال کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر سے جو سب سے پہلا دوسری ہجری میں جو کل واقعہ بیان ہوا تھا کہ جنگ بدر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مختلف غزوات ہوتے ہیں، پھر ان سب سے جو اہم ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ بھی اکثر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو آتا بھی ہے، اس کا پتہ بھی ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے۔ اب واقعہ آتا ہے کہ مکہ فتح کا وقت قریب پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور دیکھیے اللہ کے رسول کے ساتھ راستے میں جو بھی جہاں سے بھی قافلے ملتے جاتے ہیں وہ ساتھ لگتے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ کے باہر پہنچتے ہیں تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمتیں دیکھیے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ 10,000 صحابہ ہے، آپ نے کہا مکہ کے باہر، مکہ کے اطراف میں چاروں طرف تمام لوگ 2 کی ٹولیاں بن جائیں، اور 2 اکٹھے بیٹھ کے 2 اس جگہ بیٹھیں گے، 2 تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے بیٹھیں گے، پھر 2 ادھر فاصلہ چھوڑ کے بیٹھیں گے، اور ہر 2 شخص نے رات کو آگ جلانی ہے رات کو۔ صحابہ نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ اس میں کیا حکمت ہے، کیوں 2 بیٹھنا ہے، اکٹھے کیوں نہیں بیٹھنا، آگ کیوں جلانی ہے؟ لیکن وہ تو آمنا و صدقنا والے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو کہہ دیا ہمیں نہیں پتا اس میں کیا حکمت ہے، ہم تو کر گزریں گے۔ ایسا ہی ہوا، رات کو جب آگ جلائی مکے کے اطراف میں، ابو سفیان جو اس وقت تک بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، پتہ چلا کہ مسلمان فتح مکہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جائزہ لینے کے لیے جب باہر نکلے، مکے کی فضا سے، مکے کی حدود سے باہر آئے، رات کو دیکھا چاروں اطراف میں، وہ دیکھ کے اس وقت سمجھے اوہو، مجھے تو لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی ادھر آ گئی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر جگہ یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، اللہ تو وہ ہر جگہ پر 2 شخص تھے، 2 صحابہ تھے، انہوں نے وہاں پر آگ لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان نے واپس آ کے رپورٹ دی، انہوں نے کہا میری سمجھ، فہم، فراست کے مطابق
अपने आप को सरेंडर कर दें। आज हमारी खैर नहीं है, आज हमारी ज़िंदगियों के आखिरी दिन हैं, आज यहाँ पर यौमुल लहम है, यानी खून खराबे का दिन है, खून खराबा होगा। आज हमारी खैर नहीं है। वो जितनी तादाद में नबी मुहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए हैं ना, आज तो हमारी खैर ही नहीं है, आज तो हमारी बचत ही नहीं है, तो हम भाग भी नहीं सकते। तो क्या करना है, अपने आप को सरेंडर कर दें। अगला दिन होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा के ऊपर बैठ के जब ऐसे नीचे तशरीफ़ लाते हैं, आपके पीछे आपके 10,000 जानिसार सहाबा का लश्कर है। आप खाना काबा में दाखिल होते हैं और फ़ौरन ऐलान फरमाते हैं। क्या ऐलान फरमाते हैं? वो मक्का के मुशरिक, मुनाफिक, काफिर कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगियों को बहुत सख्त और टाइट कर दिया था, हत्ता कि आपको कोई मौका नहीं हाथ से जाने दिया कि जब दुख तकलीफ़ और परेशानी नहीं दी। नमाज पढ़ते हुए तंग किया, दावत देते हुए तंग किया, शेब अबी तालिब की खाना पीना मईशत बंद की, रिश्तेदारियां बंद की, रहना महाल कर दिया। आज वो परेशान हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। वो गर्दने झुकाए खड़े हैं, मक्के के सरदार गर्दने झुकाए खड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम सबको तमाम को माफ़ किया, जाओ सबको माफ़ किया, जाओ माफ़ किया। अबू सुफियान के घर, क्यों कहा अबू सुफियान के घर? कि उस वक़्त अबू सुफियान जो थे वो मक्के के सरदार थे। कहा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी आम माफ़ी का ऐलान है। या रसूलल्लाह, अबू सुफियान का घर भी भर गया है। आपने फरमाया मेरे चचा के घर, अब्बास के घर जो दाखिल हो जाए उसको भी माफ़ी है। या रसूलल्लाह, आपके चचा का घर भी भर गया है। फरमाया जो खाना काबा के अंदर आ जाए, हरम में आ जाए, बैतुल्लाह में आ जाए, उसको भी आम माफ़ी है। या रसूलल्लाह, ये तो मक्का भी भर गया है, खाने काबे का सेन भर गया है, लोग अभी भी ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने घर के अंदर जिसने दरवाज़ा बंद कर लिया उसको भी आम माफ़ी है, सबको माफ़ी है। जो आगे भागे उसको भी माफ़ी है, उसके पीछे भी नहीं जाना। सहाबा को फरमाया औरतों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, फसलों को कुछ नहीं कहना, इन दरख्तों को कुछ नहीं कहना, इन मवेशियों को, जानवरों को कुछ नहीं कहना। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसी फतह के मौके पर जैसी हिकमत, जैसी बसीरत और जैसी दलेराना और मुनसिफाना और अपनी हिकमत भरी इरशादात फरमाए, अल्लाह की कसम कोई भी आज तक तारीख़ इंसानियत में फतह के मौके पर ऐसा नहीं दिखा सका कि जिस तरह अल्लाह के रसूल ने कहा जो सबको माफ़ी है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर दाखिल होते हैं। आपके हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी से आप खाना काबा के अंदर लगे हुए बुतों को एक एक करके तोड़ रहे हैं। तमाम के तमाम बुतों को तोड़ दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान के ऊपर क्या है जो मैंने दूसरी रकत में पढ़ा 15वें पारे का, वजाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि बेशक हक आ गया और बातिल चला गया और बेशक बातिल जाने के लिए ही है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि ऐ बिलाल, खाने काबे की छत के ऊपर खड़े होकर ज़रा अज़ान तो दो। आज उन मुनाफिकों को, उन काफिरों को, उन मुशरिकों को, उस उमैया बिन खलफ को ज़रा अज़ान तो सिखाओ कि जो आपके ऊपर जुल्म सितम किया करते थे। अब देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत जुमला, खूबसूरत लम्हा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खाना काबा की छत के ऊपर अज़ान देने के लिए गए तो पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जब ज़मीन पे होता हूँ, मैं जब अज़ान देने के लिए तैयार होता हूँ तो मैं रुख करता हूँ खाने काबे की तरफ। आज आपने मुझे कहा है कि अज़ान दो और आपने मुझे भेज दिया खाने काबे की छत पे। या रसूल अल्लाह, आज मैं किधर मुँह करूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि ए बिलाल,
آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اذان پڑھو، آج ادھر منہ کر کے اذان پڑھو۔ اذان ہوتی ہے میرے بھائیوں، پھر مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلام کا بول بالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند یوم یہاں پر گزارنے کے بعد واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اصل میں ان ساری باتوں کے اندر یہ جتنے بھی آپ کی ولادت ہے، ہجرت ہے، غزوات ہیں، یا جتنی بھی جنگیں ہیں، یا صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، یعنی مختصر کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اللہ کی قسم میری اور آپ کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو پڑھیں، سنیں، صرف نعرے مارنا تو کام نہیں ہے۔ ہمیں اپنے محبوب، اپنے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا ہی پتہ نہ ہو کہ جب فاتح بن کے آتے ہیں تو تب کیا ہے۔ آج بھی دیکھو، جب ایک قوم دوسری قوم کے اوپر فتح کرتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، تو وہ کس قدر خون ریزی کرتا ہے، کس قدر ظلم و ستم کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ بھی دیکھیں، کہا سب کو معافی، جاؤ سب کو معافی اور عام معافی ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کسی کو بھی کوئی کچھ نہیں ہے، جاؤ سب کو معاف کیا۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اگر دولت دے دے تو ہم اس دولت کے نشے میں اپنے عزیز و قارب، رشتہ داروں، دوست احباب، ہمسایوں کا، گلی والوں کا، گاؤں والوں کا جینا محال نہ کر دیں۔ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، ہمیں کوئی فتح مل جائے، ہمیں کوئی شہرت مل جائے، ہمارے پاس علم آ جائے، ہمارے پاس دنیا کی کوئی طاقت آ جائے، تو میرے بھائیوں ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، معاف کرنا، درگزر کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ معافی سے بہتر اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ آخری عشرہ آگے آ رہا ہے، آخری عشرہ آگے آ رہا ہے، اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ان آخری عشروں میں طاق رات کون سی ہے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ میرے بھائیوں، رمضان المبارک، آخری عشرہ، طاق راتوں کے اندر بھی لیلۃ القدر کی رات، اور لیلۃ القدر کی رات کی بھی خاص دعا کیا ہے؟ اللہم انک کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو کریم ذات ہے، اللہم انک کریم تحب یعنی تو پسند فرماتا ہے، تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے بھی معاف کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے بے شمار دفعہ قرآن میں کہا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندو میں تو بڑے غفور الرحیم، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ میں اور آپ جو توقعات اپنے اللہ سے رکھنے، وہی توقعات، وہی معاملات ہم انسانوں کے ساتھ کریں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، میں اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کروں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے اوپر اپنی شفقت والا اور اچھائی والا اور بلائی والا معاملہ کریں، میں بھی اس کی مخلوق کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ بلائی والا، اچھائی والا اور نرمی والا معاملہ کروں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، مجھے بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اسی میں ہی بلائی ہے۔ آخری بات، اگر مثال کے طور پر آپ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کا دوسری طرف کیا ہوگا؟ اگر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، اب ہر وقت انسان کے دل و دماغ کے اندر اس بدلے کی آگ جلتی رہے گی، جلتی رہے گی، جلتی رہے گی۔ آپ کوشش کریں گے کہ میں نے پھر اب اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے تو میں نے خوش ہونا ہے، اور کیسے بھی میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ اگر آپ
اس ہوا کو, اس آگ کے بگولے کو زندہ رکھیں گی کہ معاف نہیں کرنا, تو پھر آپ اندر ہی اندر جلتے رہیں گے. لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو میرے بھائیو, اپنے اللہ سے بھی یہی امید رکھنا کہ میرا اللہ بھی مجھے معاف فرما دے گا. یہ بہت بڑی فتح مکہ کا اگر مختصر ترین اگر سبق ہے تو وہ یہی ہے کہ معاف کیا جائے اور درگزر کیا جائے, اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے کہ آپ نے ہر موقع کے اوپر کیا کیا حکمت تھی, کیا کیا حکم فرمایا اور کیا کیا کر کے دکھایا. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ باذن اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں, ان کی پیدائش کے بارے میں, ان کے میلاد کے بارے میں ذکر ہوگا. اللہ قبول فرمائے.